آپ دیکھ رہے ہیں شیئر بازار انس فاروق کے ساتھ۔ السلام علیکم۔ 28 دسمبر 2022 کلوزنگ بیل میں انس فاروق ایک بار پھر آپ کے ساتھ حاضر ہوں اور بات کریں گے آج کے مارکیٹ کی۔ آج کے مارکیٹ کے اندر کیا تبدیلیاں رہیں اور شروعات کریں گے ہم ہمیشہ کی طرح انڈیکس سے۔ انڈیکس کے اوپر نظر ڈالتے ہیں تو انڈیکس کی اگر ہم بات کریں تو آج جب مارکیٹ اوپن ہوئی تو کچھ اچھی خبریں تھیں مارکیٹ کے اندر، جو کہ کل رات کو لیٹر آف کریڈٹ جو الاؤ کیا گورنمنٹ نے، بولا جو بینکس کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے اپروول لینے کی ضرورت نہیں ہے، ایل سیز تو کھول سکتے ہیں، تو یہ جو ہے لیٹر آف کریڈٹ امپورٹ کے لیے ہمارا بہت ضروری ہوتا ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ایک پوائنٹ ان کو دیا کہ بھائی آپ نے اپنے ڈالرز کی پوزیشن دیکھتے ہوئے کرنا ہے۔ تو جو پرائیویٹ بینکنگ سیکٹر ہے اس کے پاس کل ملا کے تقریباً لکوڈ فارن ایکسچینج سے آپ دیکھیں تو 8 ارب ڈالر پڑا ہوا ہے۔ تو آج سے وہ سلسلہ کار شروع ہوا اور مارکیٹ کو ہم نے وہاں سے ایک اچھے امپیکٹ میں دیکھا تھا، لیکن انویسٹر کو معلوم تھا کہ یہ چیز جو ہے وہ بڑی مشکل ہے، عوام کو معلوم تھا، اور اس سے کانفیڈنس جب بھی بحال نہیں ہوا اور مارکیٹ ایک آپ کہہ لیں کہ پورے دن کے اندر ایک بلڈ بات والی سچویشن پہ چلی گئی۔ یہ جو مارکیٹ صبح میں ہائی پہ پہنچی تھی 39,866 پوائنٹ کے ہائی پہ پہنچی تھی، وہاں سے مارکیٹ نے لوز کیے تقریباً 850 پوائنٹ، یہ جو 64 پوائنٹس پلس ہوئے تھے اور 775 پوائنٹ ایکوریٹلی نیگیٹو ہوئے، یعنی کہ کل ملا کے 850 پوائنٹ یہ ایک بلڈ بات کی صورت میں مارکیٹ چلی گئی تھی۔ لیکن وہاں سے مارکیٹ کو تھوڑا سا باؤنس بیک ملا، جو کروشل سپورٹ تھی وہ تو کام نہیں کری، وہ 39,350 کی تھی، لیکن جو ایک بہت ہی امپورٹنٹ بیریئر تھا 39,000 کا، الحمدللہ وہ آج کے دن میں نہیں ٹوٹا، جس سے تھوڑا بہت مارکیٹ کے اوپر انویسٹر کا آج کانفیڈنس رہ جائے گا۔ وہی بیریئر کے اوپر جب مارکیٹ آئی، اب جب اس ٹائپ کے بیریئر کے اوپر مارکیٹ آ جاتی ہے تو وہاں پہ ہوتا کیا ہے؟ وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ آپ، میں اور باقی دیگر لوگ مارکیٹ کے انویسٹرز ہر کوئی ایکسٹریملی ڈسکاؤنٹڈ جگہ اس کو پریڈکٹ کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں، ایون چارٹس کے حساب سے بھی وہ جگہ بہت زیادہ کروشل ہو جاتی ہے، تو وہاں سے جو ہے وہ باؤنس بیک ڈیو ہوتا ہی ہوتا ہے۔ اور یہی ہم نے دیکھا کہ آج جو 52 ہفتوں کا لو تھا، یہ ایک ہسٹورک ہو گیا دوبارہ سے مومنٹ، کہ 52 ہفتوں کے لو کے اوپر مارکیٹ آئی 39,027 کے پاس، یعنی، اور وہاں سے مارکیٹ نے ایک دوبارہ سے یو ٹرن لیا اور اوپر کی طرف جانا شروع ہوئی۔ مارکیٹ نے 250 پوائنٹس وہاں سے ریکور کرے اور انڈیکس جو ہے 39,279 پوائنٹ کے اوپر کلوز ہوا، جہاں پہ انڈیکس اگر ہم دیکھیں تو وہ 523 پوائنٹ جو ہے وہ نیگیٹو کلوز ہوا ہے۔ 523 پوائنٹ آج کے دن میں بھی ہم نے لوز کر دیے ہیں۔ اب اگر والیوم کے حساب سے بات کریں تو آج کے دن کے اندر والیوم بڑا بہترین رہا ہے، بہت زبردست قسم کا والیوم رہا ہے، لیکن آج کے دن کا آپ کہہ لیں کہ 30% والیوم اکیلا بینک الفلاح کے اندر ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ بینک الفلاح کے اندر اکیلا والیوم کیوں ہے؟ تو یہ بینک الفلاح کے اندر جو والیوم ہے یہ ہم آپ کو آلریڈی بتا چکے ہیں اپنے واٹس ایپ گروپس کے اندر کہ بھائی اس کی کچھ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ہے، اگر یہاں بتاؤں گا تو یہ معاملہ پھر سے لمبا ہو جائے گا، تو آپ بھی ہماری ان سروسز کو استعمال کر سکتے ہیں، ہمارے واٹس ایپ گروپس جوائن کر سکتے ہیں، ہمارے ساتھ اکاؤنٹ اوپننگ کر سکتے ہیں، ہمارے ساتھ کام کرنے کی سروسز کو آپ بالکل بھرپور طریقے سے انجوائے کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے اسکرین پہ پہلے ویڈیو کے آخر میں اور ڈسکرپشن میں آپ کو ہمارا نمبر مل جائے گا، تو میں دوبارہ ویڈیو کی طرف چلوں اور دوسرے نمبر پہ جو پھر والیوم وائز رہا وہ رہا ہے WTL۔ آج آپ نے دیکھا کہ WTL نے 1 روپے 13 پیسے تک لو دکھایا، یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ جگہ ہو گئی ہے، کیونکہ مارکیٹ کا اس وقت جو برین سیٹ ہے، مائنڈ سیٹ، آدھے سے زیادہ لوگ مارکیٹ کے اندر WTL جمع کرنا چاہتے ہیں 1 روپے اور 1 روپے سے 10 پیسے کے درمیان میں۔ تو اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ سب کو یہ موقع ملے گا، اور یہ ہے سارا لانگ ٹرم انویسٹر، ٹریڈر جمع کرنا نہیں چاہتا، ٹریڈر اس میں ٹریڈ نہیں کرتا، ٹریڈر اس کو کچرا بولتا ہے، انویسٹر کے لیے بھی یہ کچرا کے نام سے ہی جانا چاہتا ہے، کیونکہ پینی اسٹاک ہے اور پینی اسٹاک کے لیے مارکیٹ کے اندر یہی سلینگز یوز ہوتے ہیں۔ تو اب یہ جمع ہوگا اور آگے 6 مہینے، سال کا واٹ ایور جو بھی لوگ ٹارگیٹ فکس کریں گے، اس کے اندر زیادہ لمبے ٹارگیٹ نہیں ہوتے، 60-70 پیسے کے ٹارگیٹس لوگ اس کے اندر ایم کرتے ہیں، تو کوانٹیٹیز کافی ہیوی ہوتی ہیں۔ پھر تیسرے نمبر پہ ہم نے دیکھا کے الیکٹرک، سرپرائزنگلی کے الیکٹرک تھا تیسرے نمبر پہ، اس کا بھی بہت نیچے آ گیا، لیکن کچھ نیوز اس کے اندر بھی تھی جو ہم نے آپ سے وہ آرٹیکلز شیئر کیے ہوئے ہیں اپنے گروپس کے اندر۔
پھر اگر ہم سیکٹر وائز چینج دیکھیں تو آج وہی بینکنگ سیکٹر کمرشل بینکس لے گیا بینک الفلا کی وجہ سے، پھر دوسرے نمبر پہ ٹیکنالوجی اینڈ کمیونیکیشن ایسی بات ہے WTL کی وجہ سے، اور تیسرے پہ کے الیکٹرک کی وجہ سے پاور جنریشن۔ اچھا جو نیگیٹو اسکرپٹس ہیں وہ آج کی مارکیٹ میں بہت زیادہ مارکیٹ کے اوپر حاوی رہی ہیں، 260 اسکرپٹس ایسی ہیں کہ جو آج مارکیٹ میں نیگیٹو موڈ پہ کلوز ہوئی ہیں 18 انچینج میں، اور جو گرین کے اندر کلوز ہوئی ہیں یعنی کہ پازیٹیو پہ وہ 74 کمپنیز ہیں جو پازیٹیو سائڈ پہ کلوز ہوئی ہے۔ اب یہ سب آج کی مارکیٹ کے اندر ہوا کیوں، اتنی مندی کیوں آئی، اس کی وجہ کو اگر ہم لوگ ایکسپلور کریں تو وہ یہی ہے کہ جب آج لیٹر آف کریڈٹ جو کل ہے اس کی اجازت ملی تو لوگوں نے یہ سمجھا، اور یہی اس وقت تک سمجھایا جا رہا ہے جب تک کچھ ماہرین کی رائے نہ آ جائے، بڑے بڑے انالسٹ کی رائے نہ آ جائے، اس کے اوپر میک شور نہیں کیا جا سکتا، لیکن ایک عام عوام کے دماغ سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو لوگوں کی آپس کے اندر گفتگو ہے اور آپس کے اندر صلاح مشورے وہ یہی ہے کہ جب یہ جو لیٹر آف کریڈٹس اوپن ہونے ہیں پرائیویٹ بینکنگ کے ڈالر سے، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس تو 6.1 ارب ڈالر ہے، 6 ارب وہ یوز نہیں کر سکتے فرینڈلی کنٹریز کا جسٹ ایز اے ڈپازٹ ہے، تو 100 کروڑ جو بچے ہیں وہ کسی کام کے نہیں ہیں، امپورٹ بلز کے لیے ناکافی ہیں۔ اب جب پرائیویٹ بینکنگ سیکٹر جو ہے وہ لیٹر آف کریڈٹ کو ایشو کرے گا، کھولے گا، تو اب دیکھنا یہ کہ وہ اس میں کس کو پرائیورٹی دے گا، کیا یہ آپ کہہ لیں کہ ملک کے کچھ خاص لوگوں کے لیے ہوگی، اس کے اندر کچھ فیورٹزم چلے گا، یا جس طریقے سے گورنمنٹ نے لسٹ دی ہے کہ سب سے پہلے فارماسیوٹیکل اسکرپٹس، پھر اس کے بعد یعنی فارماسیوٹیکل آئٹمس، اور آپ کہہ لیں کہ پھر آپ کے آٹو موبائل کے، فوڈ کے، ان طریقے سے انہوں نے ایک فہرست دی ہوئی ہے جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے، تو اس حساب سے چلے گا۔ اب اس کے اندر بھی دیکھنا یہ ہے کہ چلتا کس طرح، کیونکہ پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ جیسے ہی LCs کھلی تھی تو کہیں کہیں جگہ پہ یہ چیزیں فالو نہیں ہوئی تھی اور اس رولز کی خلاف ورزی ہم نے دیکھی ہے ماضی میں۔ تو اب دیکھتے ہیں ہوگا کیا۔ اور دوسرا ڈر جو سب سے بڑا ڈر یہ ہے وہ عام آدمی کو ہے جس کا فارن کرنسی اکاؤنٹ ہے اس کا، کیونکہ بینکس کے پاس پیسہ تو عوام کا ہی ہے۔ اب جب عوام کا پیسہ وہ LC کھولنے میں کام یوز کریں گے تو پھر وہ عوام جس وقت ودڈرال کے لیے آئے گی ان کو کیا دیا جائے گا، ظاہر سی بات ہے کچھ نہ کچھ تو وہاں سے شارٹیج ہو جائے گی۔ تو یہ ایک عام آدمی کا مائنڈ سیٹ ہے، اس کو جو ہے وہ فائنینس منسٹری کلیریفائی کر سکتی ہے، اس کو جو ہے بڑے بڑے ایکسپرٹس کلیریفائی کر سکتے ہیں۔ لیٹس ویٹ فار دا اسٹیٹمنٹس، اور پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ یہ چیز کس رخ کے اندر چلی جاتی ہے۔ اچھا ایک تو یہ چیز ہو گئی، اب آ جائیں ہم IMF کے اوپر۔ IMF پری ریلی، اس کا مطلب کیا ہے کہ IMF سے پہلے ہی ایک مارکیٹ کے اندر تیزی ہو جائے گی۔ ایک گروپ ایسا ہے کہ جس کا یہ والا مائنڈ سیٹ ہے، اب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی اس وقت جو پرائز ہے وہ بہت سستا ہے۔ ہم بالکل ایگری کرتے ہیں اس چیز سے، عوام کے اس مائنڈ سیٹ سے کہ بھائی پرائز اس وقت بہت سستا ہے، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہاں سے اگر ہم نے نہیں لیا تو ہم اس ریلی کو مس کر دیں گے اور یہ اوپر کی طرف چلی جائے گی۔ ہم نے یہ ابھی پچھلے 2 دن پہلے ہم نے یہ دیکھا کہ مارکیٹ جمعے والے دن سے ریکور کرنا شروع ہوئی، تقریباً 1000 پوائنٹ کی ریکوری دی، لیکن آج کیا ہوا، پھر ڈمپ کر دیا گیا۔ وہی جو ریکوری ہوئی تھی آج وہی 1000 پوائنٹس واپس نیگیٹو ہو گئے۔ اب اسی جگہ پہ الٹا آج ہم نے ایک اور 52 ویکس لو بنا لیا۔ اچھا اب 52 ویکس لو بننے کے بعد بہت حد تک پاسبلٹی ہے کہ یہاں سے اب تیزی ہو سکتی ہے، کیونکہ دیکھیں جب بینکس نے LCs کی پرمیشن دی ہے تو گورنمنٹ نے LCs کی پرمیشن دی ہے، تو آپ کو یہ بتاتا ہوا چلو کہ گورنمنٹ نے اپنے مائنڈ کے اندر اس کے لیے کچھ نہ کچھ رکھا ہوا ہوگا، ان کے پاس کچھ نہ کچھ پالیسی ہوگی اور انہوں نے کچھ نہ کچھ اس کے لیے سوچا ہوا ہوگا۔ تو اب ظاہر سی بات ہے عنقریب گورنمنٹ جو ہے ایک اچھے والیوم کا ڈالرز کا انفلو دیکھ رہی ہے۔ وہ انفلو کیسے آئے گا؟ وہ انفلو IMF ہی ہے، وہ جو چھوٹا سا $500 ملین ہے، ننا سا منا سا، وہ چھوٹا نہیں ہے، وہ ایک 500 ملین نہ سمجھیں اس کو آپ سمجھیں 5 بلین، 500 ملین پلس 4.2 بلین سعودیہ پلس 1.7 ورلڈ بینک پلس 1.3 دوبارہ ورلڈ بینک، پھر دیگر ہمارے کانٹریکٹس دوسرے بینکس، تو یہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ آج ہم نے دیکھنی
مطلب یعنی کہ جو ہے وہ ہوں گی اس چیز کے اندر. تو یہ جو لو کریٹ ہو رہا ہے آج کے لو کے اندر، ہم نے دیکھا کہ 258 ملین کا، یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ 26 کروڑ شیئرز اپروکسیمیٹلی یہ کام ہو گیا ہے. 26 کروڑ شیئرز کا جو کام ہوا ہے، یعنی کہ یہاں پہ بہترین قسم کا کاؤنٹر ہوا ہے بائنگ کے اندر. آپ نے دیکھا ہوگا پورا دن آٹو موبائل سیکٹر کے اندر جو ہے وہ کام نہیں ہوا، لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ایک جادو ہو جاتا ہے پاک سوزوکی موٹر اور ایچ کار کے اندر. لوگ دیکھتے ہیں، انویسٹرز دیکھتے ہیں کہ بھائی یہ بہت سستا مال ہے اور اس کو بالکل اپر کیپ تک اٹھا کے لے جاتے ہیں. پوری اس کی 7.5% جو دن کی بڑھنے کی کیپیسٹی ہے اس کو پورا یوٹیلائز کر دیتے ہیں. تو جس انویسٹر نے یہ اٹھایا ہے، ظاہر سی بات ہے اس نے کچھ نہ کچھ سوچا ہے. پھر اس سے کچھ لمحات بعد ہی پی ایس او پاکستان اسٹیٹ آئل، ہم نے دیکھا کہ وہ وداؤٹ اسکرین پہ ریٹ آئے، یعنی کہ اتنی تیز موومنٹ تھی، ون شاٹ وہ اپنی 7.5% بڑھنے کی جگہ تک، کیپیسٹی تک فل موو ہوا، وہاں تک کہ اس نے شیئرز میں کام کروایا، اٹھائے اور واپس نیچے اپنی جگہ پر آ گیا. کلوزنگ کے وقت ہم دیکھیں پی ایس او کو، تو پی ایس او کی جو کلوزنگ ہے وہ 3 روپے 14 پیسے پلس آئی ہے، اور سوری پی ایس او کی کلوزنگ 3 روپے 14 پیسے پلس آئی ہے. تو یہ ایک اچھی کلوزنگ ہے اس کے لیے بھی. یعنی کہ اب اس لیول سے ایک بائنگ رسک لینا جو ہے وہ جنریٹ ہو چکا ہے. اب جب 52 ویکس لو ہو گیا، یہاں پہ اب اس طرح ہم کس طریقے سے مارکیٹ کے اندر انٹری لیں گے، سوال یہ ہوتا ہے. تو اب جو اسٹیٹس بہت سستے ہمیں نظر آ رہے ہیں، ان کے اندر اگر جس کے پاس بھی آن کیش ہے وہ یہاں سے کچھ چھوٹا موٹا رسک لے سکتا ہے. اور وہ چھوٹا موٹا رسک کیسے لے گا یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. وہ چھوٹا موٹا رسک کیسے لینا، جیسے میں اپنی بات آپ کو کروں، کہیں پہ اگر مجھے اب 1000 شیئر کی میری کیپیسٹی ہوگی بائنگ کی، تو میں وہاں پہ صرف اپنے 350 شیئرز کا کیپٹل یوز کروں گا. یعنی کہ مجھے اگر 1000 پی ایس او خریدنے کی طاقت ہے تو میں 350 خرید کے سائڈ لائن ہو جاؤں گا. اگر مارکیٹ یہاں سے بڑھے گی تو مجھے اس میں پروفٹ مل جائے گا. یہی 10,000 کی تھی کیپیسٹی تو 3.5 لاکھ کی تھی تو 35,000. تو یہ طریقہ اب ہم اپنائیں گے، ہماری سجیشن یہی ہے. باقی آپ خود سمجھدار ہیں، اپنے فیصلے خود کر سکتے ہیں، اور آپ کو بھی معلوم ہے کہ اپنے پیسے کو کیسے یوٹیلائز کرنا ہے. تو اسی طرح طریقے سے یوٹیلائز کریں. اس جگہ سے تھوڑا سا رسک لیں، لیکن سٹاپ لاسز لازمی ہونی چاہیے. باقی ہم آپ کو انشاءاللہ رات کے سیشن میں گروپ میں گائیڈ کریں گے. بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر.